تمہیں کیا مل گیا میری زندگی برباد کر کے؟ شانزہ کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ اس کی ماسک سے جھانکتی آنکھیں اپنے وجود پر گڑی دیکھ شانزہ کا دل چاہا تھا کہ ان میں اپنے ناخن کھونپ دے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے یہ سب کر کے آپ کی زندگی برباد کی ہے؟ کیا پتہ سنوارتی ہو آپ کی زندگی؟ کہاں ٹکے کی جاب کے لیے خوار ہو رہی تھی اور اب میرے ان محلوں میں راج کریں گی آپ؟ اپنی ٹی شرٹ اتارتے وہ شانزہ کی جانب پڑھا جو بیڈ پر پیچھے کی جانب سرکتی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی تھی، اور اپنے پاس چھپائی گئی چھری نکال کر اسے اپنی کلائی پر رکھ دیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں اپنی کلائی کاٹ دوں گی۔ شانزہ نے اسے وارن کیا تھا۔ اس شخص کا بنا شرٹ کا کثرتی وجود شانزہ کا چہرہ لال کر گیا تھا۔ جس شے نے مقابل کو اپنا مزید دیوانہ بنایا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ حرام موت نہیں مریں گی۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ کی گرینی ہے نا جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، ان کی خاطر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ شانزہ اس کے منہ سے اپنی گرینی کا نام سن کر ساکت ہوئی تھی۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں کی چمک اسے بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ تو کیا مطلب؟ شانزہ کے سامنے گرینی کے وجود گھوم گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص ان کے حوالے سے اسے بلیک میل کرے گا۔ اس کی ہرنی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی گرینی کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہی تھی جب اس شخص نے اس کی کلائی کو تھام کر اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے لگا دیا اور خود درمیانی فاصلہ طے کرتا اس کے بے پناہ قریب آ گیا۔ شانزہ کا سانس حلق میں اٹکا جبکہ وہ بس اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اگر اتنی ہی پاورفل ہو تو مجھے اپنا چہرہ دکھانے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ دکھا دو اپنا چہرہ۔ شانزہ اس کے قریب آنے پر ڈرے بغیر بولی تھی کہ اس کے سامنے خوفزدہ ہو کر اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ یہاں تو کوئی میرے اصل نام سے واقف ہے اور نہ ہی میری صورت سے، مگر آپ سے میں کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا۔ یہ الفاظ ادا کرتے وہ اپنے چہرے سے ماسک اتار گیا تھا جو دیکھ شانزہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں ہی نہیں وہ خود بھی بہت پیارا تھا۔ اس نے اپنے سر کے اوپر بندھا رومال بھی کھول کر دور اچھال دیا۔ اس کے بے حد سیاہ بال اور سفید رنگت پر سجی مونچھیں اور ہلکی سی داڑھی اس شخص کی وجاہت اس لمحے بھر کے لیے میسمرائز کر گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی۔ وہ اس شخص کی پرکشش شخصیت کے آگے بہت ہی عام سی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ شخص اتنا چارمنگ پرسنالٹی کا مالک ہوگا اور اس طرح اس کے ایک بار کہنے پر اپنا چہرہ اسے دکھا دے گا۔ وہ یکٹک اسے تکے ہی گئی جس پر وجدان مسکرایا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ باقی ہر انسان کی طرح یہ لڑکی بھی اس کی وجاہت سے متاثر ہو چکی ہے۔ وہ چاہتا تھا اسی طرح آسانی سے وہ اسے قبول بھی کر لے، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت وہ اس کے ہوش میں آتے ہی دیکھ چکا تھا، جیسے اب اسے محبت میں بدلنا تھا۔ میرا نام وجدان خان ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں مافیا کا سرغنہ ہوں۔ میں یہاں کے رول بناتا بھی ہوں اور توڑتا بھی ہوں۔ 2 سال پہلے آپ کو اسی جگہ دیکھا تھا۔ تب یہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل ہوا کرتا تھا، مگر اسے ختم کرا کر میں نے یہاں آپ کے نام کا محل تیار کروایا ہے، اور آج یہاں آ کر آپ نے اس محل کی تشنگی کو پورا کر دیا ہے۔ مجھے ڈان کو مارنا تھا کسی بھی قیمت پر۔ وہ میری لائف کا سب سے مشکل ٹاسک تھا جو 2 سال لگا کر مکمل کیا ہے میں نے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسے ختم کرنے کے فوری بعد مجھے آپ مل جائیں گی۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے ان 2 سالوں میں آپ کو۔ ہر اس جگہ گیا جہاں امید ہو سکتی تھی، مگر آپ نہیں ملی مجھے۔ لیکن دیکھیں اللہ کی عنایت اور میرے انتظار کی شدت، آخر میں نے آپ کو پا ہی لیا۔ اس کے گالوں پہ بنے گڑھوں کو بہت قریب سے دیکھتا اس وقت مسکرا رہا تھا۔ شانزہ یکٹک اسے تکی گئی تھی۔ اسے یہ شخص سائیکو لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا کہ ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اس کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا؟ شانزہ کو یہ بات بالکل جھوٹ لگی تھی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیے اسے دیوار کے ساتھ ٹکائے اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا خود کو اس کے بے پناہ قریب ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں آپ کو حاصل کرنے کے لیے مر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شانزہ کے گالوں کو چھوا جو اس کی سوچ سے زیادہ ملائم تھے۔ اس کے چھونے سے ان گلابی گالوں میں سرخیاں سی گھل گئی تھیں۔ شانزہ کی بوجھل سانسیں اسے بہکا رہی تھیں، مگر وہ اس وقت ان سانسوں کو محسوس تک نہیں کر پایا تھا۔ وہ ان گلابی ہونٹوں کو چھونے کے لیے مر رہا تھا، مگر وہ ایسا کر کے اس لڑکی کو مزید خود سے
نفرت کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ بہت مشکل سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ مگر آپ سے زبردستی کبھی نہیں کروں گا جب تک آپ خوشی خوشی مجھے اپنا آپ نہیں سونپ دیتی۔ وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ شانزے کے ہونٹوں کو چھونے لگے تھے، وہ اس کی پیاس کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر شانزے کو کچھ تسلی ہوئی۔ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ شانزے نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا، جس پر وجدان خان کا سر اس کے آگے ہلا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے اپنے پاس یہاں قید رکھو گے اور میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گی؟ تو بھول ہے تمہاری۔ شانزے نے استحصائیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں آپ کو آزاد چھوڑ دوں اور آپ پھر سے میری پہنچ سے دور چلی جائیں؟ وجدان نے اس کی بات پر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ لڑکی اس کے نرم لہجے پر اسے بے وقوف سمجھنے لگی تھی۔ اتنے بڑے مافیا لیڈر بنے پھرتے ہو، ایک لڑکی کے کھو جانے کا ڈر ہے تمہیں؟ تو مافیا والوں کے اختیار میں بھی پھر کچھ نہیں ہے شاید۔ اب کی بار شانزے نے بھی جواباً اس کا مذاق اڑایا تھا۔ تو آپ آزادی چاہتی ہیں یہاں سے؟ وجدان نے اس سے پوچھا تھا، جس پر شانزے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ وجدان کی نگاہیں اس کے دل فریب چہرے پر تھیں۔ کیا واقعی؟ شانزے تو پوری طرح سے نا امید ہو چکی تھی۔ اب کی بار خوشی سے پوچھا، ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو ایک معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ وجدان کی اگلی بات پر شانزے کی خوشی مان پڑ گئی۔ ملا اس شخص کو اس سے کیا معاوضہ چاہیے تھا جس نے اسے 1 کروڑ میں خریدا تھا؟ کیسا معاوضہ؟ شانزے نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو ہر روز اپنا 1 منٹ مجھے دینا ہوگا، جس میں آپ پر صرف میرا اختیار ہوگا۔ آپ مجھے نہیں روکیں گی اور نہ اس پل مجھ سے نفرت کریں گی۔ اس 1 منٹ میں آپ صرف میری ہوں گے۔ وجدان بول رہا تھا جبکہ شانزے حونقوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص کیا بول رہا تھا؟ ہر روز 1 منٹ؟ 1 منٹ میں بھلا یہ شخص کیا ہی کر سکتا تھا؟ اور کون سا اسے روز اس شخص کو ملنا تھا؟ اس شرط کے بدلے وہ اس قید سے چھٹکارا پا کر اپنی گرینی کے پاس تو جا ہی سکتی تھی، جس کا اسے اور کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ تم ہر روز میرا 1 منٹ لے سکتے ہو، مگر صرف 1 منٹ، اس سے اوپر نہیں۔ شانزے ایسے بول رہی تھی جیسے اس شخص نے اس کی بات نہ مانی تو نہ جانے وہ کیا سزا دے گی اسے، جبکہ وہ کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بات پر وجدان مسکرایا۔ یہ لڑکی پوری طرح اس کے رحم و کرم پر تھی، مگر پھر بھی اسے دھمکا رہی تھی۔ اسے اس کی بہادری بہت اچھی لگی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں 1 منٹ بھی اوپر نہیں لوں گا۔ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا۔ کاش وہ 1 منٹ آج مل سکتا۔ اس کی جانب دیکھتے بے چارگی سے بولا۔ اس کا میرون گاؤن میں ملبوس سراپا اس کے اعصابوں کو پاگل کر رہا تھا۔ آج تم میرے 1 منٹ لے چکے ہو، اسی لیے آج کا وقت تو ختم۔ اسے ہاتھ چھاڑتے بولتی ہری جھنڈی دکھا گئی، جبکہ وہ اس کی صدا پر پاگل ہوا تھا۔ پھر کل سے ٹائم فکس کر لیں۔ وہ اپنا الو سیدھا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گے میں آ جاؤں گی۔ اب میں جاؤں؟ وہ بس جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ وہ مشہور زمانہ ڈان تھا جس سے وہ اس طرح بات کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے واپس بھجوانے کے لیے اپنا قابل اعتبار آدمی کو اندر بلایا۔ اس کے اندر آنے سے پہلے وہ اپنا چہرہ اور بال واپس ڈھک چکا تھا۔ اس کے اندر آنے پر وہ اسے ضروری ہدایت دیتا شانزے کو جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ کل خود آئیں گی یا گاڑی بھیجوں؟ اس کے جواب پر خوشی سے دروازے کی جانب بڑھی کہ پھر اس کی بات پر قدم جم گئے۔ میں آ جاؤں گی، وہ معاف دماغ کے ساتھ سوچتی بولی۔ یاد رکھیے گا، میں وعدہ خلاف نہیں، اور وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ آپ نے ڈیل توڑی تو پھر انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ پہلے دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بولا، جبکہ آخری الفاظ کہتے اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ شانزے ایک پل کو اندر ہی اندر سہم گئی، لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ تم اتنے بڑے ڈان ہو اور مجھ عام سی لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اگر میں نے کوئی ہوشیاری کرنی بھی چاہی تو کیا تم کرنے دو گے؟ تمہاری یہ جو پلاٹون ہے، اسے کس لیے رکھا ہے؟ یقیناً میری نگرانی کے لیے بھی کوئی 2-4 بندے چھوڑے ہی ہوں گے، لیکن بے فکر رہو، 1 منٹ کے لیے تو میں آ ہی جاؤں گی۔ وہ منہ بناتے اترا کر بولی، جبکہ وہ دلکش مرد اس کے اس نڈر اور بہادری بھرے انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ کل کے دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا۔ وہ اس پر الوداعی نگاہ ڈالتے محبت سے بولا، جبکہ شانزے نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ بابا اتنے سارے پیسوں کا کیا کریں گے؟ کمرے میں کب سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 20 سالہ فرقان نے باپ سے پوچھا تو اس نے بیٹے کو ایک نظر دیکھا۔ 1 کروڑ ملا تھا انہیں بھانجی کا سودا کرنے پہ۔ وہ سودا نہ بھی کرتے تو بھی وہ مافیا کا ڈان اسے لے جاتا۔
پھر سودا کرنے میں انہیں کوئی مضاحقہ نہیں لگا، بس اپنی ماں کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان تھے، جنہیں اپنی نواسی سے جنونی عشق تھا، اور ان کو شانزے کے جانے کے بعد وہ ابھی تک کمرے میں بند کیے ہوئے تھے، ورنہ وہ عابد صاحب کو اچھے سے سبق ضرور سکھاتے، جنہوں نے بنا سوچے سمجھے ان کی نواسی کو بیچ ڈالا، وہ بھی پورے 1 کروڑ میں۔ بیٹا، جب اللہ عقل بانٹ رہا تھا تو تم کیا تب سو رہے تھے؟ ان کے طنز کو وہ سمجھ نہ سکا اور سوالیہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ مما، میں اس وقت کہاں تھا؟ فرقان کی بات پر دونوں میاں بیوی نے سر پر ہاتھ مارا۔ فرقان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن انتہائی سادہ تھا، یہاں تک کہ اس کا نام بھی سادہ رکھ دیا تھا۔ وہ دنیا کے مکر و فریب سے بہت دور تھا، اس لیے اکثر ماں باپ کی نیا میں چھید کرتا رہتا تھا۔ پہلے تو آپ اس اتنی بڑی رقم کو ٹھکانے تو لگائیں، یہ نہ ہو کہ چور لٹیرے آ کر لوٹ جائیں۔ رقیہ بیگم کی بات پر عابد صدیقی صاحب نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ بابا، آپ ان پیسوں کو زمین میں دفن کر دیں اور پھر بھول جانا، اور فرگیٹ فل مین کی طرح، اور پھر مر جانا، اور جب میں آپ کی عمر میں جاؤں گا تو مجھے یہ پیسے مل جائیں گے، پھر میں سوچوں گا ان پیسوں کا کیا کروں۔ فرقان کی بات پر صدیقی صاحب کا جی چاہا کہ کھینچ کے تھپڑ رسید کرے اسے۔ یہ میرا ہی بیٹا ہے نا؟ رقیہ بیگم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ پہلے تو مجھے بھی شک تھا، پر اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ رقیہ بیگم کون سا کم تھی، آگے سے ہو کے ملی۔ رات کے 8 بجے دروازہ بجنے کی آواز پر وہ چونکے۔ اس وقت کون آ گئے؟ دونوں ہی گھبرا گئے۔ بابا، کہیں پولیس تو نہیں آ گئی؟ آپ نے شانزے آپ ہی کو بیچ دیا نا؟ مجھے لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا ہے، اب آپ کی خیر نہیں۔ فرقان نے مسکراتی آنکھیں گھما کر کہا۔ اس کا منہ بند کرواؤ، نہیں تو میں نے اسے بھی بیچ دینا ہے۔ وہ غصے سے بیوی کو کہتے باہر نکلے، جبکہ رقیہ بیگم بیٹے کو چپ کروانے لگیں۔ باہر نکلی تو سامنے شانزے کو کھڑا دیکھ بری طرح سے چونکی۔ اللہ اللہ کر کے اس سے جان چھوٹی۔ وہ پھر واپس آ گئی۔ گرینی کہاں ہے ماموں؟ وہ اسپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ اس شخص نے تمہیں چھوڑ دیا یا بھاگ کر آئی ہو؟ صدیقی صاحب نے غصہ ضبط کر کے کہا تھا۔ انہیں اپنی رقم جائے دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے کام سے مطلب رکھے، جو کچھ آپ دن میرے ساتھ کیا ہے وہ قابل معافی نہیں۔ پیسوں کی لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، لیکن جب آپ خود کے لیے خود دوزخ چن رہے ہیں تو میں کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ شانزے تنزن بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ اپنے جاہو جلال سے بولے۔ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں، ہٹے میرے راستے سے۔ وہ انہیں ان کی اوقات یاد دلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ انہیں دھڑلے سے تو وہ اسے لے کر گیا تھا اور اتنی آسانی سے چھوڑ دیا، جبکہ دیکھ کے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑے گا۔ کوئی بہت بڑا ڈان لگ رہا تھا۔ چھوڑیں جی، بھاڑ میں جائیں دونوں، آپ پیسے سنبھالیں۔ فوراً رقیہ بیگم کی بات پر وہ سر جھٹکتے کمرے میں چلے گئے۔ شانزے نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے وہیں سامنے گرینی دکھائی دی۔ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی۔ میری جان، میری بچی۔ وہ رو رہی تھی، شانزے بھی روتی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس گنڈے نے کچھ کیا تو نہیں نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولی۔ نہیں گرینی، کچھ نہیں کیا، بس اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا اور اس نے مجھے خود ہی چھوڑ دیا۔ خوف خدا تھا شاید آ گیا ہو۔ وہ گرینی کو سچ بتا کر مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں تو صرف خوف ڈال دیا تھا، لیکن تمہاری ممانی اور ماموں کو تو بالکل بھی اللہ کا ڈر نہیں۔ ایسے بے حس بن گئے ہیں، پیسوں نے ان کے دماغ کو بالکل کالا کر دیا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ وہ شانزے کو سینے سے لگا گئی، جو اب کل کا سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اس ڈان سے جان چھڑائے جسے روزانہ اس کا 1 منٹ چاہیے تھا، اور وہ جو 1 منٹ کا سن کر ڈیل کرائی تھی اب اسے 1 منٹ پر ہی دل میں گھبرا رہی تھی کہ آخر وہ 1 منٹ میں کیا ہی کرے گا۔ اگر اس نے مجھے چھوا تو 1 منٹ میں کیا ہی چھو لے گا وہ۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو ایسی ہی لامتناہی سوچوں نے اسے گھیر لیا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا دلکش چہرہ اس کا دل کو دھڑکانے کا باعث بنا۔ وہ جھرجھری لیتے دماغ سے سب نکالنے کا سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مت کرو، کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے لبوں پر قابض آتا اب اس کی دھڑکنوں پر قابض آ چکا تھا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپتی جا رہی تھی۔ وہ پل میں اس کی حالت خراب کر گیا۔ اس پہ اپنے ہاتھوں کی دسترس کو بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتے اس کے جذبات کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ پردے گرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بھاری مسلز کو دیکھتے شانزے نے تھوک نگلا کہ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتا۔ اس کا سینہ اپنے سینے سے لگا گیا۔ گرنے کے ڈر سے شانزے نے اس کے گلے میں باہیں لپیٹیں۔ وہ اسے خمار آلود نظروں سے دیکھتے بستر کی جانب بڑھا۔
اور ایک جھٹکے سے بستر پر گراتے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتا، اس پر سایہ فگن ہوتا، شانزے کی سسکیاں نکلواتا اس پر چھانے لگا کہ اگلے ہی پل شانزے کی آنکھ جھٹ سے کھلی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی یہاں تھا اور اسے ہر جگہ سے چھو رہا تھا۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے خواب میں کیوں آیا؟ وہ سر تھامے بیٹھی تھی، اپنے جسم کے حصوں کو چھوتی وہ جیسے خود کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ اسے کسی نے نہیں چھوا، پر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ اور وہ خواب کیسے اس پر حاوی ہو رہا تھا؟ وہ بے حد پریشان ہوئی لیکن کسی سے اپنی پریشانی کہہ نہیں سکی۔ چارلی، تم ہوش میں ہو؟ کیا کر رہے ہو یہ سب؟ اب کیا ہوا؟ وہ منہ بناتا بولا، تم اپنے مقصد سے بھٹک رہے ہو۔ مقابل کی بات سنتے وہ زوردار قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ او ریئلی؟ لیکن مجھے تو لگتا ہے میں اپنی منزل کے بہت نزدیک ہوں۔ وہ جس مطمئن انداز میں بول رہا تھا، مقابل شخص نے دانت پیسے ہوشیار رہو چارلی، تم جانتے ہو تم کس قدر گھرے جا چکے ہو، اور اگر تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہوئی تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خطرے کو پہلے مجھ سے اجازت لینی پڑے گی، وہ نڈر انداز میں بولا۔ دیکھ لو، تمہارا مشن بھی ابھی پورا نہیں ہوا، اور دوسری طرف وہ بے فکر رہے۔ وہ نے مطمئن کرتا کال کاٹ گیا۔ یہ اس کی دنیا تھی، یہ ایسی دنیا جس نے خود بنائی تھی اور خود اس دنیا کو برباد کر دینے والا تھا۔ وہ تیار ہوتی ہوٹل پہنچی۔ صبح صبح پھر سے ماموں ممانی سے بحث ہوتے ہوتے بچی۔ وہ بھی بنا ناشتے کے ہی گھر سے نکل آئی۔ ہوٹل پہنچ کر اپنا یونیفارم پہنا، چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھتی، سر کا بلاوا آ گیا۔ وہ حیران ہوتی اوپر گئی۔ آئے مس شانزے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سر، آپ نے بلایا؟ جی۔ یہ پیپرز چیک کر لیں۔ کیسے پیپرز ہیں یہ؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اس ہوٹل کے پیپرز ہیں، یہ ہوٹل اب آپ کے نام کر دیا گیا ہے، آپ پیپرز چیک کر لیں۔ واٹ؟ کیا بول رہے ہیں اور کیوں؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ تبھی ایک فون کال آنے لگی تو مسٹر زلفی نے وہ فون شانزے کی جانب بڑھایا۔ آپ کی کال ہے۔ شانزے نے ناسمجھی سے کال ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ کیسی ہے جان؟ مقابل کی آواز سنتے شانزے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم؟ وہ آواز تو فوراً ہی پہچان گئی، جبکہ دل رات والا خواب سوچنے لگا تو دھک دھک کرتا اس کو پاگل کرنے لگا۔ آپ کے لیے تحفہ لیا ہے یہ ہوٹل، مجھے قبول نہیں کہ آپ یہاں جاب کریں۔ آپ تو حکم کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اسی لیے اب سے اس ہوٹل کی مالک آپ ہیں۔ مقابل کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کر کے آپ مجھے امپریس کر لیں گے اور میں آپ سے محبت کرنے لگوں گی؟ وہ زلفی سے تھوڑا دور ہٹتے فون پر مقابل کو ٹپٹتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، آپ کو امپریس کرنے کے لیے میری باڈی ہی کافی ہے۔ اس کی زوم آئینی بات پر شانزے کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے آپ کی حرام کی کمائی کا 1 روپیہ نہیں چاہیے، سمجھے آپ؟ اپنے پیسوں کا روپ کہیں اور جمانا۔ مجھے گرینی نے حق حلال کی کمائی کھانا سکھائی ہے، غنڈہ گردی کر کے لوگوں کو مار کر ان سے چھین کر کھانا نہیں سکھایا۔ اسے اچھا خاصا لمبا چوڑا جواب دے گئی۔ کچھ پل مخالف سمت خاموشی چھائی۔ یہ شادی کا تحفہ ہے جان، وہ اسے شیریں لہجے میں بولا کہ شانزے نے فون کو گھورا۔ کون سا شادی کا تحفہ؟ وہ تبھی۔ ہماری شادی؟ کون سی شادی؟ وہ بھی جواباً تیزی سے بولا۔ اچھا، اور ہماری شادی کب ہوئی؟ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہو جائے گی۔ میں نے ایڈوانس میں شادی کا تحفہ دے دیا۔ تم پاگل ہو؟ وہ چڑی تھی۔ آپ کے لیے دل و جان سے پاگل ہوں شانزے، بس آپ مجھے وہاں جاب کرتی نظر نہ آئے۔ آخر میں اس کا لہجہ دھمکی آمیز محسوس ہوا۔ میری زندگی میں دخل اندازی بند کریں، سمجھیں آپ؟ وہ دبا دبا چلائی۔ آپ بھول رہی ہیں، خرید چکا ہوں کل آپ کو، اب آپ وہی کریں گے جو میں کہوں گا۔ اگر آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں تو اس سے زیادہ آسانی سے واپس بھی لا سکتا ہوں۔ پل پل میری نظر پہ آپ ہیں۔ گو ٹو ہیل، وہ دانت پیستے چلائی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے وعدے کے مطابق 1 منٹ دینا ہے مجھے، گاڑی بھجواؤں گا، آ جائیے گا۔ اس کی بات نظر انداز کرتا اپنی بول رہا تھا، جبکہ شانزے نے غصے سے کال کٹ کر دی۔ موبائل زلفی صاحب کی جانب بڑھایا اور خود دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میم، شانزے یہ پیپرز بولچھے ہوئے میری طرف سے آگ لگا دیں انہیں، وہ تب کر بولتی باہر نکل گئی۔ کتنا ناشکرہ پن ہے اس لڑکی میں، اتنے مہنگے اور بڑے ہوٹل کی مالک بن گئی، پھر بھی نخرہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ منہ ٹیڑھا کرتے بولتے باقی کا کام مکمل کرنے لگے۔ اب انہیں یہ جگہ چھوڑنی تھی، آخر ہوٹل کی مالیت جو انہیں ڈبل ملی تھی
جی ہاں، اس ہوٹل کی قیمت انہیں وجدان نے ڈبل ادا کی تھی۔ وہ شان سے نور کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا کیونکہ وہ اسے بھا جو گئی تھی۔ شان سے نور کا بس چلتا تو وہ وجدان خان کو اس دنیا سے غائب کر دیتی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آن کر کھڑی ہوئی، باقی لڑکیاں اس کا غصے سے لال بھبوکا ہوتا چہرہ دیکھنے لگیں، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے چھیڑ کر پوچھ لیتی کہ کیا ہوا۔ وہ اپنا وقت مکمل کر کے وہاں سے نکلی تو اسے ایک دم چکر سا آنے لگا۔ رات بھر سے کچھ کھایا نہیں تھا، صبح بھی ناشتے پہ جھڑپ ہوئی تو وہ بنا ناشتہ کیے نکل آئی، اور اب بھی سارا دن غصے میں کچھ بھی نہیں کھایا۔ پر اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ ہوٹل سے نکلی تو وجدان کا ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ میم، آپ کو سر نے بلایا۔ وہ نظریں جھکائے بولا، تمہارے سر کی ایسی کی تیسی۔ وہ دل ہی دل میں بولتی کچھ سوچتے گاڑی میں بیٹھی۔ 1 منٹ کا وعدہ بھی تو کیا تھا، پورا نہ کرتی تو وہ پھر اٹھوا لیتا۔ وہ 1 منٹ گزار کر جلدی سے گھر جانا چاہتی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن ضدی بھی بے حد تھی۔ وہ اس کے مشن میں پھر سے پہنچ چکی تھی، پر کل کی بنسبت آج وہ نڈر اور دبنگ انداز میں اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ غصے سے کمرے کا دروازہ کھولتے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ جب بھی جم روم سے آیا تھا، شاور لینے جا رہا تھا، اسے یوں بے دھڑک روم میں آتا دیکھ ٹھٹک کر رکا۔ وہ وائٹ ٹراؤزر میں شرٹ لیس تھا، جبکہ ٹاول سے پسینہ پونچھتے اس کے ہاتھ پل بھر کو تھمے۔ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھانے کو تیار تھی، اور وجدان خان کے سامنے کھڑے اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ جس طرح دھڑلے سے وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، آج تک کسی نے ایسی جرت نہیں کی تھی۔ جس طرح دھڑلے سے وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، آج تک کسی نے ایسی جرت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس مافیا کی دنیا کا ڈان تھا، اور اپنا چہرہ اس نے آج تک کسی کو نہیں دکھایا تھا۔ چہرہ دیکھنے کا شرف بھی اس نے صرف شانزے کو ہی بخشا تھا، اور یہ حق بھی اسے ہی تھا۔ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے تمہیں؟ ایک پل کو وہ اسے اس حالت میں دیکھ سٹ پٹا گئی۔ وہ باڈی، وہ کثرتی سینہ، بھاری مسلز، چوڑے ایبس جو اس نے خواب میں دیکھے تھے، وہ اندازہ نہ لگا پائی خواب میں زیادہ ہاٹ لگ رہا تھا کہ ابھی سامنے کھڑا حقیقت میں۔ وہ چڑی تھی خود سے، نظریں بھٹک بھٹک کر بار بار اس کی خوبصورت باڈی کا طواف کرنے لگی تھی۔ آپ کو دیکھ کر ہی تو سکون آتا ہے۔ خیر آپ ویٹ کریں، میں شاور لے کر آتا ہوں، کیونکہ آپ تو بہت جلدی آ گئیں۔ وہ اپنا ڈریس لیتا باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ میرے پاس نہ فالتو کا وقت نہیں کہ تمہارا اب انتظار کروں، وہ بھی تمہارے ساتھ 1 منٹ گزارنے کے لیے۔ اپنا 1 منٹ فوراً سے پورا کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے سامنے آتی اس کا راستہ روک گئی۔ جان، کیا کر رہی ہیں؟ اس حالت میں سامنے آئیں گی تو معاملہ گمبھیر ہو سکتا ہے، اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کو اپنا اسیر بنا دوں گا۔ پھر آپ گلہ نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے ان فضول اور بے تکی باتوں کا؟ وہ سینے پر بال باندھے گھوری تھی۔ میں شاور لے آؤں؟ ابھی اس حالت میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں، وہ مسکینی صورت بنا کر بولا تو شان سے گہرا سانس بھر گئی۔ جلدی آنا۔ وہ بھی اس کی حالت دیکھتی نظریں چراتی پیچھے ہٹی تھی۔ تب تک آپ یہیں اسی روم میں ویٹ کریں، میں بس 10 منٹ میں آپ کے سامنے ہوں گا۔ وہ اسے ہدایت دیتا باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ وہ بس اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ 5 منٹ بعد اس کے لیے کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان روم میں ٹرالی کے ذریعے پہنچا دیا گیا۔ اتنی انواع اقسام کی نعمتیں دیکھ شانزے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آگے بڑھ کر دیکھتے اٹھانا چاہا کہ پھر سے دماغ نے ٹوکا، یہ سب حرام ہے، حرام کی کمائی کا ہے۔ شانزے نہ جانے کہاں کہاں کس کس کو مار کر یہ لوٹ چکا ہے، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ جیسے خود کو باور کروا رہی تھی، اور بھوک سے جان بھی نکلی ہوئی تھی۔ اب تو اسے اس کھانے کی خوشبو بھی اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ یہی تو آزمائش ہے شانزے۔ وہ خود پر جبر کر کے بیٹھی رہی کہ کچھ ہی دیر کے بعد وجدان باتھ روم سے نکھرا نکھرا باہر آتا دکھائی دیا۔ بلا شبہ اس کی مردانہ خوبصورتی آگ لگانے والی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کے قائل ہونے لگی تھی، پر وہ زبان سے ایک لفظ نہ بولی۔ آپ نے کچھ لیا نہیں؟ وہ جو ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے پاس صوفے پر آتا 2 انچ کے فاصلے پر بیٹھتا اسے سرو کرنے لگا۔ مجھے بھوک نہیں، مت ڈالو، اسے ٹوک گئی۔ اس کی بات پر وجدان لبوں کو مسکان نہ چھوا۔ وہ اس بات کا ڈبل میننگ لیتا انجوائے کر رہا تھا۔ آپ نے کچھ کھایا نہ تو یقیناً میرے ساتھ 1 منٹ کی ڈیل سے پہلے آپ نے بے ہوش ہو جانا ہے۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، یہ حرام کی کمائی کا نہیں ہے۔ وہ اس کا گریز سمجھ رہا تھا۔ تم حلال کا کام کرتے ہو جو تمہارا یقین کر لوں؟ اس سے تھوڑا دور کھسکی تھی۔ کر لیں یقین جان، کیونکہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔
آپ کھانا کھائیں، میں 5 منٹ میں آیا، آپ کا 1 منٹ لینے کے لیے؟ اسے کہتا اٹھتا ڈریسنگ روم کے دروازے کو کھولتا وہاں گم ہوا۔ اس کی بات پر یقین کرنے کو دل کرنے لگا، یا شاید بھوک ہی اتنی لگی تھی کہ شانزی نے اس کی بات پر یقین کرتے رائس سے بھری پلیٹ کو اٹھاتے اس نے ایک سپون لیا، لیکن دل میں پھر سے وہم آنے لگا۔ وہیں چھوڑتے اٹھ گئی، 2 قدم چلی کہ چکرا کے گرتے گرتے بچی، پھر خود کو سنبھالتے آگے بڑھی۔ وہ دروازے کا رخ کر گئی، پھاڑ میں گیا اس کا 1 منٹ، اور یہ خود بھی۔ وہ کڑ کر سوچتے دروازے تک پہنچی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ پیچھے کی طرف لہرا کر گرنے لگی کہ 2 مضبوط باہوں نے اسے تھام لیا۔ شانزی نے دھیرے سے آنکھیں نیم وا کرتے اسے دیکھا۔ مجھے چھونا مت، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ شانزی، وہ اس کا گال تھپک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا، اس کی مومی وجود کو باہوں میں بھرتا بستر پر لٹا گیا اور دھیرے سے لٹایا جیسے بہت ہی نازک سی موم کی گڑیا ہو۔ وہ جانتا تھا بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ ضدی لڑکی سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ کیا کرتا وہ؟ اس کے پاس بیٹھتا، اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ بالوں کی آئی لٹ کو پیچھے کرتے وہ یکٹک اسے نہار رہا تھا۔ کہاں تو 1 منٹ کی ڈیل ہوئی تھی اور کہاں پچھلے 20 منٹ سے وہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس دیوانے نے تو اسے ہوش میں لانا بھی ضروری نہ سمجھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کسمساتے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اپنے بہت قریب بیٹھے وجدان کو دیکھتے وہ ایک دم خفت زدہ انداز میں کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں انگنت آنسو بھرا ہے، تو رونے کی کیا ضرورت ہے، چلی جائیں۔ وہ بستر سے اٹھ گیا۔ اب کی بار بہت سنجیدہ تھا۔ وہ بھی اٹھی تھی۔ چکر ایک بار پھر آیا، اگر کھانا کھا کے جائیں گی تو آپ کو آپ کی گرینی انتظار کرتی ملیں گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ اپنی گرینی کا چہرہ تعمر نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کی جانب دیکھتا اسپاٹ انداز میں بولا۔ شانزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ دانت پیستے بولی۔ کھانا کھائیں، آئی سوئر کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اب بھی سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جو وہ کہہ رہا ہے وہ ویسا ہی کرے گا۔ زہر مار اس نے تھوڑا سا کھا ہی لیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا 1 منٹ تو دیا ہی نہیں آپ نے۔ اس کے الفاظ نے شانزے کے قدم روکے۔ وہ دانت کچکچاتے اس کی جانب مڑی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں ہوں اور تمہیں ابھی بھی 1 منٹ چاہیے۔ وہ تپی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں میرا 1 منٹ آیا ہی کہاں؟ دیکھ لیں، دے دیں، ورنہ کل 2 منٹ دینے پڑیں گے، اور پھر 2 منٹ میں کیا کیا کر لوں گا پتہ ہے؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ کل کی کل دیکھیں گے، مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولتی وجدان کے دل کی دھڑکنوں کو مہکا گئی۔ جائیں پھر، کل ملاقات ہوگی۔ اسے اتنی آسانی سے جانے دے رہا تھا۔ شانزے حیران تو ہوئی، لیکن دل ہی دل میں شکر کرتی باہر نکل گئی۔ گھر پہنچی تو گرینی کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ سب ٹھیک ہے نا میری جان؟ اتنا بجھی بجھی کیوں ہوں؟ گرینی کی بات پر وہ اپنے آنسو نہ روک پائی۔ گرینی، ہم کیا یہاں سے ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں وہ غنڈہ نہ پہنچ سکے؟ ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھی وہ افسردہ لگی، جبکہ اس کی بات پر گرینی سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، ایک جگہ ہے ایسی جہاں تم محفوظ ہو سکتی ہو، گرینی نے دھڑکتے دل سے کہا۔ کون سی جگہ گرینی؟ وہ جھٹ سے اوپر ہوتے پوچھنے لگی۔ تمہارے باپ کا گھر۔ ان کی بات پر شانزے نے لب کھینچے۔ ان کا تو نام ہی مت لیں، جنہوں نے مما کی وفات کے بعد دستی شادی کر لی اور مجھے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ زندہ ہو بھی یا نہیں۔ اب انہیں کیا فرق پڑنا میری کسی تکلیف سے؟ میں اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں تو ان سے کرتی ہوں، یہاں تک کہ اس کنڈے وجدان سے بھی زیادہ۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے اٹھ گئی۔ صبح اب ہوٹل جائے یا نہ جائے یا کہیں اور جاب تلاش کرے، وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ باہر مین گیٹ پر دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ ماموں نے غصے سے بڑھتا دروازہ کھولا کہ اگلے پل 2 آدمی انہیں 2 مکے مارتے ایک طرف پھینکتے اندر بڑھے اور چلاتی ہوئی شانزے کو اٹھا کر لے گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، وہ مسلسل چلا رہی تھی، اس کا منہ بند کر ٹیپ لگا کر۔ ایک آدمی کان پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ باس نے کہا تھا اس کو چھونا نہیں، صرف ہاتھ باندھنے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا۔ کس باس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ گھبرائی۔ ابھی کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے ایک بہت بڑے محل میں لائے۔ سامنے کھڑا شخص اس کے لیے انجان تھا۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ دبا دبا چلائی۔ اپنا بنانے کے لیے۔ تم ڈان خان کی محبوبہ ہو اور تمہیں پا کر میں اس خان کو جیتے جی مار ڈالوں گا، وہ پھر سب کچھ میرا۔ وہ شخص خباثت سے مسکرا۔ تم نے مجھے چھوا بھی تو وہ تمہارے ہاتھ توڑ دے گا، اس نے وجدان خان کے نام کی دھمکی لگائی۔
تب تک وہ یہاں پہنچے گا تمہیں میں اپنا بنا چکا ہوں گا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال چکا تھا۔ شانزے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے بھاگنے کے، پر ہر دروازہ بند تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ چھوڑو مجھے۔ وہ شخص شانزے پر حاوی ہوا۔ ڈان کی محبوبہ ہو تو ہمارا بھی تو حق ہے نا تم پر۔ وہ اس کی گردن کو چھوتا بولا۔ شانزے کو لگا اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ خبردار مجھے چھوا، جان سے مار دوں گی تمہیں۔ شانزے میں ہمت کرتی چلائی کہ اس شخص نے شانزے کی شرٹ کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ شانزے بے بسی اور تکلیف سے چلائی، اسے لگا آج وہ اپنی عزت گوا دے گی۔ اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اف کتنی سندر ہو تم، مکھن ملائی جیسی۔ خان کی قسمت تو کیا ہی کہنے، پر لگتا نہیں خان نے ابھی تک اس حسین دلکش بدن کے مزے لیے ہوں گے۔ پہلا شرف مجھے ہی حاصل ہونے والا ہے۔ اس کی گندی باتوں پر شانزے نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اگلے ہی پر اس نے شانزے کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مارا۔ وہ اوندھے منہ نیچے فرش پر جا گری۔ مجھ پر تھوکتی ہے، مجھ پر؟ اب دیکھ تیرا وہ حال کروں گا کہ دنیا تجھ پر تھوکے گی۔ وہ اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالتا ایک طرف پھینکتا اس پر سایہ فگن ہوا ہی تھا کہ شانزے کی چیخ بلند ہوئی۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ دونوں کی بیک وقت نظریں آنے والے پر جا ٹکی، جو کوئی اور نہیں وجدان خان تھا۔ وجدان خان آندھی طوفان کی طرح اندر آتا اس شخص کو مارتا چلا گیا۔ اسے اتنا مارا کہ وہ ادموا ہوتا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ہڈی پسلی توڑتا اسے تقریباً موت کے منہ میں پہنچا چکا تھا۔ خود پر قابو پاتے وہ شانزے کی طرف مڑا اور اس کے تن پر اپنی جیکٹ پہنا دی۔ وہ ساکت تھی، بالکل ساکت۔ وجدان نے بھی اسے ابھی نہیں بلایا تھا، نہ بات کی، اور بہت دھیرے سے اپنی باہوں میں بھرتے اسے باہر لاتا۔ گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسے اپنے سینے میں چھپا لیتا۔ وہ سیدھا اسے اپنے مینشن لایا تھا، اپنا ماسک اور رومال ہٹایا اور دھیرے سے اس لڑکی کے پاس دو زانوں ہوتا بستر پر بیٹھا جو ابھی تک گمسم تھی۔ شانزے لک ایٹ می۔ وہ اپنا آپ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ من بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا تو نہیں دیکھا تھا اس نے اس لڑکی کو۔ وہ کیوں گمسم ہو گئی تھی؟ وجدان کو اس کا یوں چپ ہو جانا بہت بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ وہ رو لیتی، غصہ کر لیتی، ناراض ہو لاتی، مار لیتی، وہ سب سہ لیتا لیکن چپ نہ ہوتی۔ اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا لیکن بنا کسی محرم رشتے کے وہ اسے چھو کے مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑتا باہر آیا۔ حمید عرف میدا، وہ ایک چھوٹا غنڈا تھا جو ڈان کی جگہ لینے کو ترس رہا تھا۔ اس نے ڈان بادشاہ کی محبوبہ کو کڈنیپ کروا کر اسے زیر کرنا چاہا، لیکن ایسا ممکن کیسے تھا کہ بادشاہ انجان رہتا اس سب سے؟ سر وہ آ گئی۔ اس کے آدمی نے اندر آتے اسے اطلاع دی۔ اس وقت تو اپنا چہرہ پھر چھپایا ہوا تھا۔ کہاں ہے میری بچی؟ گرینی نے تڑپ کر وجدان کو دیکھتے پوچھا۔ محفوظ ہے، فکر نہیں کریں۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد کچھ اور۔ وہ انہیں لیے ایک دم روم میں آیا۔ وہ بہت بے چین تھی، انہیں بس اپنی شانزے کو دیکھنا تھا جو رات کے وقت کڈنیپ ہوئی تھی، اور اس کے ماموں ممانی نے ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ روتی تڑپتی رہیں اور اب وجدان کے بھیجے گئے آدمیوں کے ہمراہ یہاں آ گئی۔ میں آپ کی نواسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج ابھی اسی وقت آپ کی اجازت درکار ہے۔ وہ بنا کسی لگی لپٹے کے سیدھا اپنی بات ان کے گوش گزار کر گیا۔ اور میں اپنی نواسی کی شادی تم سے کیوں کروں؟ ایک نمبر کے غنڈے موالی ہو تم۔ کون بہن بیٹی دیتا ہے غنڈوں کو؟ ان کی غسیلی اور بے بس آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کو بادشاہ کا سر جھک گیا اور پھر انہیں دیکھنے لگا۔ شانزے کی خاطر سب چھوڑ دوں گا، آپ مجھے انہیں سونپ دیں، وعدہ کرتا ہوں، ہاں اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ وہ جیسے انہیں یقین تھما رہا تھا۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ ایک تو انہیں سامنے بیٹھا شخص بہت روبدار اور طاقتور لگا، جس نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ان کی نواسی کو ڈھونڈ نکالا تھا، اور اگر وہ غنڈہ گردی چھوڑ دیتا تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا تھا۔ لیکن بات تو ساری شانزے پر تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ میری نواسی سے مجھے ملنے دو، جو وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ 2 دن پہلے تم آتے ہو، اسے 1 کروڑ دے کر خریدتے، اور آج تم نکاح کا کہہ رہے ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دل کہتا ہے تم پر اعتبار کر لوں، لیکن دماغ نہیں کر رہا۔ تو آخری فیصلہ میری نواسی کا ہوگا، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ اگر شانزے نے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھر لی
تو کیا آپ اس کے فیصلے میں ساتھ دیں گی؟ وہ آگے ہو کر بیٹھتا، انگلیوں میں انگلیاں گھساتا۔ کافی سنجیدہ لگا۔ ہاں، اس پر پریشر نہ ڈالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جس انداز میں بولی، وجدان نے آسودگی سے گہرا سانس بھرتے اٹھتے ان کی جانب دیکھا۔ کبھی نہیں، کبھی پریشر نہیں ڈالوں گا۔ آپ تھوڑا آرام کر لیں، میں آپ کو آپ کی نواسی سے کچھ دیر میں ملواتا ہوں۔ وہ انہیں اسی روم میں چھوڑتا ان کے کھانے پینے اور ہر سہولت کا آرڈر دیتا واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ ابھی بھی اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس نے ابھی تک وجدان کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ شان سے، پلیز اسٹاپ ٹرائنگ۔ وہ پاس آنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، پاس مت آنا میرے، وہ ذیانی انداز میں چلائی تو وہیں تھم گیا۔ مجھے چھونا مت پلیز، وہ رو رہی تھی۔ نہیں چھو رہا، آپ سے نکاح کر رہا ہوں۔ اس کی اگلی بات پر شانزے نے بے یقینی سے اس کی جانب پتھرائی نظروں سے دیکھا۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ نہیں، کوئی نکاح نہیں ہوگا میرا۔ وہ مجھے برباد کر چکا ہے، میرے جسم کو۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے مجھے چھوا۔ وہ سر اوپر اٹھاتی روتے ہچکیاں لیتی اس سے شکایت کر رہی تھی۔ ہاتھ توڑ دیے ہیں اس کے، میرے کپڑے پھاڑے۔ وہ ہچکی بھر گئی۔ میں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی۔ وہ بھی جواباً بولتا اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تھپڑ بھی مارا، میں نے اسے جان سے مار دیا۔ وہ جنونی ہوتا بولتا، اس کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا نکاح، کوئی بھی کسی سے بھی، سب مرد ایک جیسے۔ وہ ایک دم اس سے خود کو چھڑاتی روتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ وہ بھی گنڈا تھا، تم بھی گنڈے ہو۔ وہ بھی ہوس پرست تھا، تم بھی، وہ کہتی جا رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ سامنے والے کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کی اجازت کے بنا اسے چھو تک نہیں رہا تھا اور وہ اسے ہوس پرستی کا نام دے رہی تھی۔ وہ بنا کسی محرم رشتے کے مجھے چھو رہا تھا۔ تم بھی تو مجھے چھونا چاہتے ہو، اسی کے لیے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا مذاق بنا رہے ہو۔ وہ روتے سے سکتے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ وہ چپ چاپ اسے سنتا جا رہا تھا۔ وہ دھڑکن میں نہ رہ رہی ہوتی تو شاید اس کی زبان حلق سے کھینچ لیتا، پر اس کی ہر بات سننے کو تیار تھا، اپنی آخری سانس تک، کیونکہ وہ اسے پیاری تھی اور اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ نکاح کے نام پر مجھے برباد کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کے نام پر مجھ سے زنا؟ بس، وہ ایک دم چلایا تو وہ سہم گئی، مزید پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ کیا ہیں آپ؟ ہاں بولیں، ابھی اسی وقت کچھ بھی کر لوں آپ کے ساتھ۔ کیا کر لیں گی آپ؟ کچھ کر سکتی ہیں آپ میں اتنی طاقت ہے کیا؟ اور اگر مجھے کچھ ایسا کرنا ہوتا تو اب تک انتظار کرتا۔ بھول گئی کیا کہا تھا آپ سے کہ زبردستی نہیں کروں گا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصہ کرے، لیکن اس کے سنگین ترین الفاظ نے وجدان کا دماغ گھما دیا۔ پھر سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کے بنا؟ وہ دکھ سے اپنی بات مکمل نہ کر پایا۔ پھر نکاح کیوں؟ وہ ہچکی بھر گئی۔ صرف آپ کو تحفظ دینے کے لیے۔ میں بنا کسی محرم رشتے کے آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا شان سے، نہ آپ رکیں گی۔ میں آپ کو نکاح کے رشتے میں اپنا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ نکاح کے بعد بھی آپ کا قرب تب تک نہیں آؤں گا جب آپ نہیں چاہیں گے۔ کیا اتنا بھروسہ کر سکتی ہیں مجھ پر؟ اب وہ بہت دھیرے سے کہتا اسے یقین چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی سچائی دیکھ سکتی تھی۔ تم گنڈے ہو۔ کوئی بات نہ بن پائی تو اسے گنڈا کہہ کر دھتکار دیا۔ کچھ وقت کی مہلت دے دیں، یہ گلہ بھی دور کر دوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو پیاس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے بولا، وعدہ کرو میری مرضی کے بنا مجھ سے تعلق نہیں بناؤ گے؟ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، پر دل تھا کہ اس کا ساتھ چاہ رہا تھا۔ انجانے میں ہی صحیح، دل کو اس کی ہمراہی کی طلب جاگ گئی تھی۔ اس کا اظہار وہ کبھی کرنے والی تو نہ تھی۔ جیسا چاہیں گی ویسا ہوگا۔ اسے یقین تھما گیا۔ مجھے میری گرینی یہاں چاہیے، ان کے بنا نکاح نہیں کروں گی، وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی، جبکہ وجدان نے گہرا سانس بھر کے شکر کیا کہ وہ مان گئی۔ وہ یہی ہے، لیکن اس حالت میں ان سے مت ملیے گا، وہ پریشان ہوں گی۔ میں آپ کے لیے کپڑے بھجواتا ہوں، باقی سامان بھی۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر نکاح خواہ کو بھی بلوا کر ہمارے نکاح کی سنت پوری کرتا ہوں۔ وہ بہت سلیقے سے اسے کہتا ایک نظر اس کے بکھرے سراپے کو دیکھتا باہر نکلا، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتی وہیں بیٹھ گئی۔ گزرے لمحات اور آنے والے لمحات کو سوچتے اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔
یا اللہ میری زندگی کس موڑ پر جا رہی؟ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ گرینی نے شانزے کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ شانزے نے اپنے جسم پر لگے سارے زخم چھپا لیے اور روح پر لگے زخموں کو بھی وہ اپنی مسکان میں چھپاتی اپنی گرینی کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ میم، آپ کا روم سیٹ کر دیا ہے، آپ آ جائیں، ایک لڑکی نے آ کے گرینی سے کہا۔ تو شانزے بھی ساتھ اٹھ گئی۔ میم، آپ نہیں، صرف یہ جائیں گی؟ وہ بہت ادب سے بولی۔ نہیں، مجھے تو اپنی گرینی کے ساتھ ہی جانا ہے۔ شانزے ضدی لہجے میں بولی، بیٹا صبح بات کریں گے، ابھی سو گی، کچھ سکون محسوس ہو۔ وہاں تو اب واپس جانے سے رہے، وہاں تو خطرہ ہے، جان کو بھی اور عزت کو بھی۔ تمہارے ماموں تو گھر سیل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا ہوا اللہ نے پہلے ہی بندوبست کر دیا، ورنہ کہاں جاتے ہم؟ وہ دکھ سے کہتے اٹھی تھیں۔ شانزے نے انہیں سہارا دیتے اٹھایا تو وہ لڑکی ان کا ہاتھ تھامے وہاں سے لے گئی۔ اگلے پل وہ گہرا سانس بھرتی اس کمرے کو دیکھنے لگی جو پورا ایک محل کی طرح تھا، بے انتہا خوبصورت۔ جب سے آئی تھی تب سے اب نگاہ ڈالی تھی۔ اس سے پہلے وہ وجدان سے جس روم میں ملتی رہی وہ کوئی اور تھا، یہاں وہ فرسٹ ٹائم آئی تھی۔ وہ بھی پورے کمرے کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی کہ اپنے پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتی وہ چونکتے پیچھے پلٹی۔ وہ اپنی پوری آن بان شان سے اندر داخل ہوا تھا، ماسک اتار کے ایک طرف رکھا اور اسے دیکھتے مسکرایا۔ قریب آتے اپنی ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ کچھ پل تک وہ اس کی پھیلی چوڑی ہتھیلی دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے لرزتے ہوئے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ توجدان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ 1 انچ کے فاصلے پر جا تھمی۔ ڈر رہی ہے مجھ سے، جبکہ میں تو ہمیشہ اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ اس کو بہت نرمی سے بولتا گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اپنی نظریں ہٹاؤ اور میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ گھبرائی۔ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، بلکہ اب تو آپ کو اپنے سینے سے بھی لگا سکتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ اپنے سینے سے اسے لگا گیا۔ وہ ایک دم سٹل ہوئی، سانس ایک دم رک گیا۔ مسز، سانس روکنے کو کس نے کہا؟ سانس لیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے شوہر اپنی بیوی کی سانس کیسے روکتا ہے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ رہا سے ہوتے بولی، جبکہ اس کے لبوں سے پہلی بار تم کے بجائے آپ نکلا، جس پہ وجدان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وعدے پہ اب بھی قائم ہوں۔ وہ ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ میں نے کہا تھا تعلق نہیں بناؤں گا۔ چھونے سے، کس کرنے سے، حق کرنے سے کون سا تعلق بن جائے گا؟ تعلق بنانے کے لیے تو بہت گہرے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور میرے ساتھ گندی باتیں مت کریں۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے زبردستی چپ کروا گئی، جس پر وہ مدھم سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ شانزے کو لمس اپنی روح میں اترتا محسوس ہوا۔ کتنی عقیدت تھی اس کے اس ایک لمس میں۔ وہ کتنی دیر تک تو اپنے لب ہی نہ ہٹا پایا، اور جب پیچھے ہٹا تو آنکھوں میں نمی لیے ہوئے تھا۔ شانزے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ میری زندگی کا اللہ کی طرف سے بہت پیارا تحفہ ہیں، جسے میں نے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا ہے۔ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کروں گا آپ کی۔ اتنی چاہت اور عزت دوں گا کہ خود پہ رشک کرنے لگیں گی۔ وہ اتنے جذب کے عالم میں بول رہا تھا کہ شانزے کا دل اس کی ہر بات پر لہک کر کہہ رہا تھا، تم اتنی اچھی باتیں کر رہے ہو، اتنے اچھے عمل بھی کرو تو کتنے اچھے ہو جاؤ۔ وہ بے اختیار ہی کہہ اٹھی تو وہ ایک گال سے مسکراتا اس کے دونوں ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا۔ سارے گلے دور کر دوں گا ایک دن، آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپاتا جذب اور گہری نگاہوں سے دیکھتا اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کس لیے؟ وہ جھٹ سے پوچھ بیٹھی، نہ جانے کیوں۔ اسے اس ڈان کا دھیما مزاج بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا بھی میٹھا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی دھیما سا مسکرائی، جبکہ اس کے سینے سے لگے ہونے کی وجہ سے اس کی مسکان کو وجدان خان نہ دیکھ سکا۔ آپ کو میری ذات کی وجہ سے آج جو تکلیف پہنچی اور میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کے نرم ہاتھوں کو بار بار اپنے ہاتھوں میں لیتا دبا رہا تھا۔ وہ اتنے نرم تھے کہ وجدان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا انہیں چھوڑنے کا۔ ایک بات بتاؤں، اس وقت مجھے بہت غصہ آیا تم پر۔ کیا تم نے میرے گھر کے گرد پہرے دار نہیں بٹھائے تھے
جو تمہیں میری کڈنیپنگ کا پتہ نہ چلا؟ وہ اب لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی۔ پتہ چلا تھوڑا لیٹ، کچھ غدار نکلا، لیکن سب کو میٹھی نیند سلا دیا۔ وہ پھر سے اسے گلے سے لگا گیا۔ تم خون خرابہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چڑی۔ تب بھی وہ مسکرایا۔ کچھ کھائیں گی؟ وہ بات کو پلٹ گیا۔ نہیں، کھا لیا تھا گرینی کے ساتھ۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ پھر سوتے ہیں؟ میں تو بستر پر سوؤں گی، تم کہاں سو گے؟ وہ ایک دم سے ہی پوچھ بیٹھی۔ وجدان نے ایک نظر پلٹ کر بیڈ کی جانب دیکھا۔ اچھا خاصا بڑا بیڈ ہے، دونوں آرام سے لیٹ سکتے ہیں۔ بالکل نہیں، وہ سرے سے ہی انکار کر گئی۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ وہ تھوڑا ناراض سا لگا تو شانزے سٹپٹا گئی۔ جب محرم نہیں تھے تب اتنے بہکے تھے، اب تو نکاح میں ہوں، بہک گئے تو؟ وہ اسی سوالیہ انداز اپنا گئی۔ مجھے بہکنے کے لیے آپ کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی سے بہک رہا ہوں، بلکہ میں تو کب سے بہک رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے لبوں تک کو چھوا نہیں ہے میں نے۔ کیا یہ میرے وعدے کی یقین دہانی نہیں ہے؟ وہ پھر سے اس کے پاس آتا اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے دور ہو کے سونا۔ وہ بستر پر جاتے اسے وارن کر گئی تو وہ بس اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ اس کے موبائل پر ایک میسج ٹون بجی، جسے دیکھتے اس کے چہرے کے زاویے سخت ہوئے۔ اسے اپنا حلیہ بدلتے دیکھ وہ تھوڑا الجھی۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ اسے ماسک پہنتے دیکھ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جلدی آ جاؤں گا، آپ تب تک اپنی نیند، پلیز مت جاؤ۔ وہ بے اختیار ہوتے اس کے بازو تھام گئے۔ فکر نہیں کریں، کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا، نہ آپ کے بال تک کو چھو سکتا ہے۔ یہ میرا پرسنل اپارٹمنٹ ہے اور یہاں سخت سیکیورٹی ہے۔ یہ لیں۔ اسے ایک ڈیوائس تھما گیا۔ یہ کیا ہے؟ جب بھی مجھے کچھ ہوا، میں آپ کے پاس نہ آ سکا تو اس بٹن کو پش کرنا۔ تب میرے پاس کیوں نہیں آؤ گے تم؟ کہاں جا رہے؟ وہ بے چین ہوتی ڈیوائس ایک طرف رکھتی اس کا گریبان تھام گئی۔ کہیں نہیں، آپ کے پاس ہی رہوں گا دلبر، میرے ساتھ، وہ زور دے کر بولی تو وجدان نے مسکراتی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ لے کے جاؤ اپنی یہ ڈیوائس، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں شان سے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چپ، ایک دم چپ۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب کہنے کی؟ اگر مرنا ہی تھا تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ جان سے مار دوں گی اگر کچھ بھی بکواس کی۔ اور ہاں، جہاں جا رہے ہو جاؤ، میں سونے لگی ہوں۔ یاد رکھنا، میرے اٹھنے سے پہلے میرے پاس، ورنہ میں کیا کر دوں گی مجھے خود بھی نہیں پتا، سمجھے تم؟ اسے انگلی سے وارن کرتی بستر پر دراز ہونے لگی، جبکہ اب وہ موبائل پر الرٹ دیکھتا بنا ایک لفظ مزید بولے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آندھی طوفان بنا وہ بادشاہ کے تمام اڈوں کا صفایا ہستی سے صفایا کرتا چلا گیا۔ اس کی پوری ٹیم اس وقت ایکشن میں تھی۔ چارلی سب پلان کے مطابق ڈن ہو گیا۔ اب لاسٹ 2 اڈے بچے اور وہاں ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ یو مسٹ گو۔ اور ان کے ساتھی نے اسے انفارم کیا اور وہ گوریلا ٹیم کا ہیڈ طوفان کی طرح اندر گھستا، سب کچھ بہا کے ساتھ لے گیا۔ گڈ جاب چارلی۔ سب کے 4 بج رہے تھے جب وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس لوٹا۔ کمرے میں قدم رکھا تو وہ حسین دوشیزہ گہری نیند میں تھی۔ اسے یوں گہری نیند سوئے دیکھ وجدان کے دل و دماغ میں سکون کی لہن دوڑی تھی۔ وہ بنا اسے ڈسٹرب کیے شاور لیتے باہر نکلا۔ بال خشک کرتا وہ اس کی جانب بڑھا، ذرا سا ترچھا ہو کر بیٹھتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانوں کی آواز بلند ہوئی تو وہ نماز ادا کرنے پھر روم کی جانب بڑھا۔ نماز ادا کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے واپس کمرے میں لوٹا تو وہ ابھی تک گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جسے نہ جانے کتنے عرصے بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ وجدان کا جی نہ چاہا کہ اس کی نیند خراب کرے، لیکن فجر کا وقت جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اسے قریب ہوتے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری کہ اگلے ہی پل اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جو اسی کا خواب دیکھ رہی تھی اور آخری مراحل میں تھی، اچانک اس کے جگانے پر لرزتے ہوئے اسے دیکھے چلی گئی۔ پھر اپنی طرف دیکھا، پھر اسے۔ آپ نے تو پورے کپڑے پہنے ہیں وجدان، وہ بے دہانی میں بھول گئی تو وجدان کو حیرت ہوئی۔ کیوں؟ ہاف پہننے چاہیے تھے۔ نہیں، وہ میرا مطلب نہیں، کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا گئی۔ کوئی خواب دیکھا ہے میرے جگر نے؟ وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ آپ کو چوٹ آئی ہے؟ اچانک شانزی کی نگاہ اس کے ماتھے پر جا ٹھہری۔ بس چھوٹی سی۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا آنکھیں موند گیا۔ کسی بے گناہ کا قتل کر کے آئے ہو نا؟
وہ شکی مزاج بیوی بن گئی، نہیں، میں نے آج تک کسی بے گناہ کا قتل نہیں کیا۔ اور اب مزید باتیں نہیں چلیں، جلدی سے فجر پڑھ کر آئیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فجر کا وقت جا رہا ہے۔ وہ غنڈا ہو کے اسے نماز کی تلقین کر رہا تھا۔ امپریسو۔ وہ نماز ادا کر کے واپس بستر میں گھسی۔ جب تک وہ تلاوت قرآن پاک کرتا، اس کے واپس آنے پر خود بھی بستر کی جانب بڑھا۔ وہ ذرا سا لیٹا ہی تھا کہ اچانک وہ اس کے قریب ہوتی اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی اور پرسکون ہوتے آنکھیں موند لی۔ یہ کیا؟ آپ میرے نزدیک آ رہی ہیں شان سے؟ مجھے ایک چٹکی کاٹنا ذرا۔ وہ مذاق کر رہا تھا۔ چٹکی کیا کاٹنی؟ وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی کہ اگلے ہی پل وہ اسے نیچے کی اس پر سایہ فگن ہوا۔ یہ کیا؟ وہ بوکھلائی۔ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، کہا تھا نا، تب تک قریب نہیں آؤں گا جب تک آپ خود نہیں آئیں گی۔ پر میں تو بس یوں ہی۔ وہ ہکلائی کہ اگلے پل وہ اس کی مسکان کو چراتا اس پر برستا چلا گیا، لائٹس کو مدھم کرتا۔ وہ اس کی ہر بندش سے اسے آزاد کرتا، خود بھی سراب ہوتا چلا گیا اور اسے بھی کرتا چلا گیا۔ گزرتی رات میں اس کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ اسے اپنا آپ ہلکی سی مزاحمت کے بعد مکمل سونپ گئی تھی۔ اس کا خواب آج سچ ثابت ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ سب خواب ایک بار پھر ریپیٹ ہو رہا ہو، پر اس بار خواب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ اسے سب کچھ حقیقتاً محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی قربت کے خمار میں وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ اسے کیا روکتی؟ وہ خود ہی بہکتی چلی گئی اور شانزے کا ساتھ ملتے ہی وجدان کے خون نے جوش مارا تھا۔ وہ مزید شدت سے اس میں سماتا اسے بے بس کر گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، ایک نئی روشن صبح کے ساتھ نئے رنگ لے کر آیا۔ وہ جاگی تو وجدان کب کا جاگ چکا تھا اور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور واپس بستر میں گھسی۔ وجدان نے کمفرٹر اپنی طرف کھسکا کے وہ بھی ساتھ ہی اس کے جا لگی۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے؟ وہ مسکرایا تو وہ مزید اس کے سینے میں چھپی۔ سنے، آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں فار ایور۔ اس کا ہاتھ تھامے اپنے پاس کر گیا۔ اچھا، کہاں لے کے جاؤ گے اب؟ نیا گھر؟ تم جیسے ڈان کے بھی مزے ہیں، اس کی بات پر ناک چڑھا کر بولی، جس پہ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ اور اس دن شانزے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا شوہر کوئی ڈان نہیں بلکہ انڈر کور آرمی میجر وجدان خان ہے، جو اپنے خاص مشن کی وجہ سے یہاں بادشاہ کی جگہ موجود تھا۔ اس کا کام تمام کر کے اس کی لنکا کو ڈھانے اور وہ مشن مکمل ہوا تو وہ اپنے اصل میں واپس لوٹ رہا تھا۔ شان سے جتنا خوش ہوتی کم تھا۔ وہ بار بار اس کے سینے سے لگتی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور وجدان اس کی مسکان پر صدقے واری جا رہا تھا۔ کچھ کہانیاں ادھوری ہو کے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ کامنٹس میں لازمی اظہار رائے دیں۔